ڈاکٹر جامی صاحب، خاندانی پس منظر حضرت صفیہ کا، والدین کریمین کا ذکر ہو جائے، بہن بھائی کون کون سے تھے اور ولادت تک آپ بات چیت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت خوبصورت تمہیدی گفتگو فرمائی۔ حضرت عبد المطلب کی بڑی پیاری صاحبزادی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا خوبصورت تذکرہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قدرت کے ساتھ انسانوں کو دنیا میں بسایا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی فضیلتوں کے تعین کے باب میں شواہد پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا کہ ایک یہ بھی میرے شواہد میں سے ہے کہ میں بہت اعلیٰ اور افضل نسب کا مالک ہوں۔ بے شک۔ اور پھر خود اس کو باقاعدہ بیان فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنو کنانہ کو چنا، ان سے پھر قریش کو چنا، کیا کہنا، قریش سے پھر ہاشمیوں کو چنا، سبحان اللہ، اور ہاشمیوں سے پھر مجھے چنا۔ خلاصہ کائنات، خلاصہ کائنات۔ اس میں کوئی شک نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کا جتھا بھی وہ پورا ایک نظام فضیلت والا ہے، لیکن اپنے نسب کی فضیلت بھی آپ نے اس طرح بیان اور یہ وہ نسب ہے جس نے زندہ رہنا ہے، باقی رہنا۔ اشارہ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کسب کمال کی صلاحیتیں تو رکھی ہیں، محنت و مجاہدہ کی راہ تو سب پر کھلی ہے، لیکن وہب و عطا پر ہمیشہ انتخاب پیش نظر رہتا ہے۔ تو یہ خاندان انتخاب کے باب میں وہ چنیدگی اور وہ خصوصیات و صفات رکھتے ہیں جو ان کو وہبی طور پر حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ جو بنو ہاشم کے خاندان کی جتنی بھی خواتین ہیں جن کا آپ نے بھی تذکرہ فرمایا کہ ان میں سے جس کے بھی رنگ کو دیکھیں گے ایک کمال نظر آئے گا، بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ عورتوں کے جتنے بھی مسائل ہیں اور جتنے بھی ہمارے اہلی اور عورتوں کی صفات کے مسائل ہیں ان میں آپ ان کو ہمیشہ اسوہ محسوس کریں گے۔ بے شک۔ تو ان کا جو نسب کی فضیلت میں دیکھیں، پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور یہ عبد المطلب صاحب کون ہیں ان پر تفصیلی بحث ہو سکتی ہے، لیکن واقعہ فیل کا ہونا، کیا بات ہے، یہ ان کے اس ڈھب، اس طریقہ کار کی کتنی عکاسی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی متولیت کے دوران خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے جو ایک غیبی بندوبست فرمایا، ابرہہ والا واقعہ، تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ شخصیت کا کیا ڈھب تھا اور کیا رنگ تھا۔ پھر ان کے بعد دیکھیں ان کے بھائی کون ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، سبحان اللہ، جن کو سید الشہداء کا لقب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا۔ جب بھائی کے پاس سیادت ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بہن کے پاس سیادت نہ ہو؟ سبحان اللہ، تو لہٰذا سیادت کا رنگ جو ان کا پھر بعد میں نظر بھی ہے، جس انداز سے ان کے ہاں جرت موجود ہے، جس کے ہاں بہادری موجود ہے، قائدانہ صلاحیت اور اعلائے کلمت الحق کے لیے کمال پختگی کہ کسی جگہ قدم لڑ کھڑاتے نظر نہیں آتے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت کا گہرا لحاظ وہاں مقصود ہے، اس کا بھی بڑا رنگ نظر آتا ہے۔ پھر اس میں پیار کے اور اسلوب دیکھیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بھائی کے گھر یہ رہی، حضرت عوام بن خویلد کی یہ زوجہ محترمہ ہے۔ اس رنگ کا بھی اندازہ لگائیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے خاندان کے اندر جو سخاوت و قربانی کا گہرا رنگ نظر آتا ہے، شوہر کی جانب سے ان کو وہ بھی ایک امتیاز حاصل رہا۔ جامی صاحب، آپ کی بات سے مجھے خیال آ رہا ہے کہ یہ تو پھر وہ روایتی وٹا سٹا یا آمنا سامنا نہیں ہوا؟ عرب قبائل میں جو ہمارے ہاں ایسے رشتے ناتے ہوتے ہیں ان میں تو بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہاں ایک لحاظ کا پہلو ہے، دھیان کا پہلو ہے،
اور قرابت کی عزت کا گہرا احساس سبحان ہے اللہ، یعنی مزید قربتیں بڑھی. مزید قربتیں بڑھانے کا ایک بڑا قرینہ ہے. تو اس کے علاوہ دیکھیں کہ ان کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی گہری نسبت ہے. ایک تو آپ کی پھوپھی جان ہے اور دوسرا آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یا یہ بہن ہے یا پھر ان کی چچا زاد بہن ہے. اللہ اکبر، دونوں طرح کی روایت سبحان ملتی ہے. اللہ سبحان اللہ. ایک روایت ملتی ہے آمنہ بنت وہب، کمال ہے. اور ان کی بڑی بہن تھیں حالہ بنت وہب. اچھا، دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، حالہ بنت احیب. اللہ. تو آپ کی چچا زاد بہن تھیں. بہن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پدری نسب میں بھی اور مادری نسب میں بھی شرکت ہے. شرکت ہے، اور یہ ان کا بہت بڑا کیا کمال سعادت ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ انہوں نے پھر جس ڈھب سے زندگی گزاری، جس ورتاوے سے زندگی گزاری اور جس ماحول میں زندگی گزاری، تو لگتا یہ ہے کہ سیادت کا، قیادت کا، حوصلے کا، حمیت، تحمل اور بردباری کا ہر کرینہ اور ہر مشاہدہ یہاں نظر آتا ہے، سبحان اللہ، جو بعد میں انہوں نے رنگ دکھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ.